اللہ سے ڈرتے ہیں تو مراد اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا، کیونکہ ایسا محبوب اور ایسا پالنے والا جس کے اتنے احسانات ہوں، اصل تو یہی ہے کہ اس سے محبت کرو، لیکن ایسے کی نافرمانی پھر چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ تو چونکہ جس کو محبت بہت ہو، جس کے احسانات زیادہ ہوں، اس کی نافرمانی کرنا پھر جرم بھی زیادہ ہے۔ آپ کسی پڑوسی کی نافرمانی کریں اتنا جرم نہیں ہے، ابا کی نافرمانی کریں گے تو جرم کی نوعیت بڑھ جائے گی۔ وہی نافرمانی، تبھی تو یہ غیر مسلم کہتے ہیں جرم کر لیا تو جہنم کی آگ کیوں ہے؟ بھئی قتل کر لیا تو قیامت میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ جہنم کی آگ میں صدیوں تک جلتا رہے گا قاتل۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھئی قتل کر لیا تو ایک جرم کیا تو اس کا سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کو بھی قتل کر دو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت میں زندگی دے، قتل کر دے، یا کوئی ایسی سزا دے ختم کر دے، اتنا عرصہ کیوں جلے گا؟ بات یہ ہے کہ جس کی نافرمانی کی جاتی ہے نا، جس کی، اس سے جرم کی سنگینیت بڑھتی بھی ہے اور کم بھی ہوتی ہے۔ دیکھو آپ کے پڑوس میں کوئی صاحب رہتے ہیں، آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے کہا یار بیٹا ذرا کولر سے پانی نکال کے دینا، آپ نے کہا انکل مجھے دیر ہو رہی ہے میں جا رہا ہوں، چلے گئے آپ۔ یہ بھی ایک غلطی ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے، لوگ کہیں گے یار بڑا برا آدمی ہے، اچھا نہیں کیا، لیکن وہی آپ کے والد محترم ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں پیاسا ہوں، پہلے مجھے پانی پلا دو، پھر انڈے لینے چلے جانا، آپ دہی لینے چلے۔ ہم تو وہی جو سارے دن میں کرتا ہوں وہ مثالیں بھی وہی آ رہی ہوتی ہیں، پھر آپ چلے جانا انڈے لینے کے لیے۔ تو اب آپ کہیں گے تب مرغیاں پالی ہوئی ہیں تو انڈے لینے کیوں جا رہے ہو؟ وہ مرغیاں ذبح کر دی میں نے، کیونکہ میں نے مرغے کو تھوڑا سا گوشت کھلا دیا تھا، مجھے تجربہ نہیں تھا تو وہ مجھے ہی کھانا شروع کر دیا اس نے، تو میں نے پھر کیا کیا، مجبوراً مرغا ذبح کرنا پڑا۔ جب مرغا ذبح کیا تو بیوہ مرغیاں مجھے اچھی صحیح ہے نا، میں نے کہا ان کو بھی ذبح کر دو، کیونکہ میں جب سفر میں جا رہا تھا تو پیچھے رکھوالی کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو کیونکہ وہ تو کچی جگہ پہ پالی ہوئی ہے نا، تو میں نے کہا، اور ہاں اصل جو وجہ یہ تھی نا، روزانہ مرغی ایک بلی آ کے ایک مرغی کھا رہی تھی، روز کے حساب سے اس کا باربیکیو کا انتظام ہوا ہوا تھا۔ اب میں بلی سے بیزار آ گیا، تو پھر میں نے کہا کہ یار یہی کھا رہی ہے تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ہی کھا لیں، تو پالوں گا دوبارہ انشاءاللہ، لیکن پہلے بلی کا انتظام ہو جائے کہ بلی کو کیا کریں ہم۔ تو پھر وہی بات، کہاں کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ جو بات چل رہا تھا وہ جلدی سے سمیٹنا ہے بات کو۔ ہاں دیکھو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، اس نے کہا بیٹا ذرا پانی پلا دو، آپ نے کہا انکل مجھے دیر ہو رہی ہے، چلے گئے۔ لوگ کہیں گے نا یار بوڑھا آدمی خدمت کر لیتا، لیکن وہی بوڑھا آپ کا باپ ہو، آپ کے والد ہوں، وہ کہہ رہے ہیں بیٹا پانی پلاؤ، آپ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جرم کیا ہے؟ پہلے بھی پانی پلانے سے انکار کیا، اب بھی پانی پلانے سے انکار کیا، لیکن دونوں کی نوعیت میں فرق ہے، دونوں کی سزا میں بھی فرق ہے۔ حکومت کی بغاوت اور ہوتی ہے، اور ویسے اگر آپ کسی تھانے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے اس کی سزا اور ہوتی ہے، ابا ماں کی مخالفت کرو گے اس کی سزا اور ہے، اور ویسے ہی محلے میں کوئی خاتون ہے، بوڑھی خاتون، انہوں نے کوئی کام لگایا آپ نے نہیں کیا، اس کی سزا اور ہے، حالانکہ جرم بالکل ایک جیسا۔ تو یاد رکھو اللہ کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی کسی قاتل کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو اس کی دو الگ الگ نوعیتیں ہیں، ایک تو آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کی سزا تو یہی ہے کہ آپ کو بھی گردن اڑا دی جائے، ایک ہے کہ آپ نے کس کے حکم کو توڑا ہے، اللہ نے قتل سے منع کیا، لا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل مت کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ اتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے تھے مگر پھر بھی اللہ کی مخلوق کو ناحق مارا، تو اللہ کہتا ہے اس کی سزا تو دنیا میں گورنمنٹ دے دے گی، تمہیں پھانسی پہ لٹکا دے گی، اصل سزا کون دے گا؟ میں، جو میری نافرمانی کی اس کی سزا آگ ہے، کیونکہ وہ جرم بہت بڑا ہے، خدا کو ناراض کیا، جس نے پیدا کیا، جس نے پالا پوسا بڑھایا، اس کو ناراض کیا، تو سزا بھی بہت بڑی۔ لیکن چونکہ اللہ مہربان بھی ہے، رحمان بھی ہے، لہذا اس نے مرنے سے پہلے توبہ کا آپشن بولو بھائی رکھ دیا، یہ اس کی رحمت ہے۔